جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے الہدی اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں۔ اسراء اور معراج۔ اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ اسرا یسری، اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، واللیل اذا یسری، رات جب چل پڑتی ہے، تو رات کا سفر جو ہے یا رات میں سفر جو ہے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ تو یہاں خاص معنی کیا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف جانا، اور معراج عروج سے، عرج یعرج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا، یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ دو مسجدیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے تعمیر کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب فلسطین سے محبت رکھتے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے، جیسے ہمیں مسجد الحرام بیت اللہ شریف محبوب ہے، اسی طرح وہ جگہ بھی محبوب ہے جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ مسجد حرام کے ارد گرد بھی برکت ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن والی ہے، اور وہ جگہ بھی بابرکت ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے معراج، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ما سوا ہے، یعنی دونوں رائے ہیں کہ معراج کے بارے میں ہے یا اس کے علاوہ کے واقعات ہیں۔ اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا۔ ایک قول ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی جب آپ کو پہلی وحی ملی تھی اس سال۔ ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، اور ایک قول یہ ہے 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں۔ بہرحال یہ مختلف روایات ہیں کیونکہ اس زمانے بھی کوئی ایسا پراپر کیلنڈر نہیں تھا، اور لوگوں کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ کون سی چیز کب ہوئی، ان کو اصل مقصد سے غرض ہوتی۔ بہرحال اس کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبریل اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی جو گئے، یوں لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے نہیں بلکہ بائی ایئر، ایئر سے مراد جہاز نہیں ہوتا، بائی ایئر یعنی آسمان کی طرف لے گئے، اوپر کی طرف سے گئے۔ بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کے شروع میں دوبارہ آپ کے سینے کو دھو کر اس میں علم اور حکمت بھرا گیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ آپ کو اس واقعے کے لیے تیار کرنا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ناسا میں کام کرتے ہیں اور ان کو جانا ہوتا ہے اوپر، ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں، تو ان کو کیسی کیسی ٹریننگز دی جاتی ہیں، اس میں علم بھی ہوتا ہے اور اس میں اور ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک غیر معمولی سفر سے واسطہ تھا۔ اس سے پہلے آپ کو پریپیئر کیا گیا کہ آپ کسی قسم کا خوف خطرہ محسوس نہ کریں، اور آپ کے اندر اتنی وسعت آ جائے کہ جو کچھ اب آپ اس سفر میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ دیکھ پائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، نشانیاں دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے لیے پریپریشن ضروری تھی۔ تو یہ ایک فزیکل پریپریشن کرائی گئی۔ ٹھیک، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم ابھی یہ کیوں نہیں کر سکتے اور وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے اور فلاں مار کا کیوں نہیں مار سکتے۔ اس کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہوتی، اس قابل بننے کی ضرورت ہوتی، پھر انسان کے وہ درجے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے
درجوں کی بلندی اور بہت ساری مشکلات جن سے آپ گزرے تھے، ان کے انعام کے طور پر آپ کو ایک سفر کرایا گیا، مزید علم و حکمت سے نوازا گیا، علم یقینی عطا کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی گئی. تو جیسے سفر طائف کے بعد جبریل آئے اور پھر آپ کی دلجوئی کی گئی، اس کے بعد اسراء اور معراج کی صورت میں بھی دلجوئی کی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، یعنی ایک پاؤں یہاں تو دوسرا وہ جہاں اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے. اتنی تیز سواری تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، یعنی بیٹھنے کی جگہ پراپر تھی. اس نے شوخی کی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا جانور جس پہ چڑھنا ہوتا ہے تھوڑا سا اچھلتا کودتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی سوار نہیں ہوا. راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینہ آ گیا، یعنی وہ ایک طرح سے شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے. بہرحال حضرت جبریل آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، اسی میں براق کو باندھ دیا گیا. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے. 2 رکعت نماز پڑھی. یہ ہر مسجد کا حق ہے. کبھی سیر کے لیے جائیں تو وضو کر کے جائیں مسجد، اور پہلے نماز پڑھیں پھر کچھ اور وہاں دیکھیں. اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا. آپ نے دودھ پسند فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، پہلے آسمان تک. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، اور اس کی تفصیلات یہاں نہیں کیونکہ یہ خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اور آتا ہے کہ جب آپ نے نوک کیا تو پوچھا کہ کون؟ تو انہوں نے کہا جبریل. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے پوچھا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلائے گئے ہیں. پھر دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، حضرت آدم، اور یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں. اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں. یعنی ایک باپ اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بدبخت کو دیکھنے پر دکھی ہوتا ہے. پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا. وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جتنا بھی حسن ہے اس کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو آدھا ان کو مل گیا اور آدھا باقی سب کو. آپ نے انہیں بھی سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا. وہاں حضرت موسیٰ ابن عمران سے ملاقات ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا،
مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. حضرت موسیٰ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے پاس سے گزرے تو ان کو ان کی امت بھی دکھائی گئی. آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی، بعض انبیاء کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، بس ایک ہی ایمان لایا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی. یہاں تک ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم. آپ سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے. آپ نے فرمایا اچانک میں نے جم غفیر دیکھا جس نے آسمان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا تھا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المعمور دنیا میں جو بیت اللہ ہے اس کے بالکل اوپر ہے، یعنی دونوں کے ایک ہی سمت ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ یہ جو دنیا کا کعبہ ہے یہ کائنات کا بھی مرکز ہے ایک طرح سے. یعنی یہ کعبہ صرف دنیا کا سینٹر نہیں بلکہ ایک طرح سے باقی جو یونیورس ہے، جو کریشن ہے اللہ کی، یعنی جتنی بھی گیلیکسی، سٹارز، جو کچھ بھی ہیں اس کا بھی سینٹر ہے. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. کون لے کر گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام. قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو وہاں ان کی اصل حالت پر دیکھا تھا. ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. تھوڑے سے جبریل کی ڈسکرپشن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ان کی ایک محبت بھی پیدا ہو، کیونکہ وہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں. تو جو آپ سے محبت کرے آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے محبت کرے. بنی اسرائیل تو ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہوگا اللہ بھی اس کا دشمن ہے. تو جو جبریل سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. تو جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. انہوں نے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کو ڈھانکا ہوا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ سارا ان کے پروں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، یعنی افق کو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کذب الفؤاد وما رآ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو باریک ریشمی حلے میں دیکھا، یعنی ریشم کا اوپر لباس بھی تھا. انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان تمام حصے کو پر کر رکھا تھا. ابن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو اس طرح دیکھا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوں، لیکن جب ان پر اللہ کی خشیت طاری ہوتی تو بالکل دب جاتے. حضرت جابر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے. یعنی جب ڈرے تو اس طرح ان کی کیفیت ہو گئی. ادروائز جب وہ اپنی اصل حالت میں ہوتے ہیں تو پھر 600 پر کھولے ہوئے پورے افق کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پر بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ جن سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں. آپ نے دیکھو گا پرندے بھی جب پر پڑاتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بال ان کے گرتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام اڑتے ہوں گے. میں تو آج صبح جب پڑھ رہی تھی یہ حدیث تو ایک عجیب میرے دل پہ روب قائم ہوا کہ کبھی بڑے جہاز پر آپ بیٹھے نا اس کے پاس جائیں تو ایسے ایک عجیب سا روب سا ہوتا ہے اس جہاز کا. کتنی ہیوج چیز ہے، 300-400 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب اڑتا ہے تو یوں اوپر لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ اڑ رہا ہو نا. یعنی کہ صرف کمپیریزن کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل علیہ السلام کتنی ہیوج چیز ہے. اور جب وہ زمین سے اوپر جاتے ہوں گے یا اپنی اصل فلائٹ پر ہوتے ہوں گے تو کیا ان کا روب اور کیا شان ہوتی ہوگی.
اور اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے، سب فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے ان کو حسن بھی بخشا ہے. اور اتنی بلندی اور اتنی بڑائی کے باوجود خشیت آپ دیکھیں اللہ کی، کہ جو اللہ کے جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے. اچھا ہمارا حال کیا؟ ذرا سا حسن مل جائے، کوئی ڈگری مل جائے، کوئی دنیا کی نعمت مل جائے، کوئی درجہ مل جائے، تو پھر تو اکڑ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، سب عاجزی رخصت ہو جاتی. مطلوب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی شخصیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موڈز دیے اور پرسنالٹی کے مختلف جو رنگ و روپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے کہ ہر موقع کے مناسبت سے وہ اس کو ڈسپلے کر سکتا ہے، اور اس کو اپنے دل و دماغ کو پورا حاضر ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو وہ کیسے دب جائے اللہ کے ڈر سے، اور جب اس کے کام کا وقت ہو تو وہ کیسے نکھر آئے. ہر وقت ایک ہی مونوٹنس آواز میں بولے چلے جانا، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی طرح سے ایکسپریشن میں چلتے چلے جانا، مجھے آج تک کبھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ہی اس میں رہے. یعنی جب انسان ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی فل نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں روب دکھانے کی ضرورت ہو تو روب دکھائے، لیکن جہاں اللہ کا ذکر آ جائے تو من خشیتہ ہی مشفقون، وہ خشیت بھی نظر آئے، وہاں پر گردن اکڑی ہوئی نہ ہو، دبا اور جھکا ہوا ہو. اور اگر اللہ آپ کو دنیاوی زینت اور نعمت عطا کرے، اگر ان کا لباس ریشمی ہو سکتا ہے یا موتی جواہر وہ پہن سکتے ہیں یا ان کے اتر سکتے ہیں، تو ایسی کسی چیز کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو تکبر میں مبتلا نہ کریں. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے. ہاتھی کے کان دیکھیں، یاد ہے کچھ؟ ہاتھی کے بڑے ہوتے ہیں نا کان، پھل بڑے بڑے کنڈوں یا ٹھلیوں جیسے، یعنی بڑے بڑے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے. کس پر؟ سدرۃ المنتہا پر. اس درخت کی پہچان بتائی جا رہی. اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. یعنی ہم عاجز ہیں اس سے کہ یہ بتا سکیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہو گیا تھا درخت. کس کی خاطر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے. جب کوئی خاص گیسٹ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تیاری شیاری کرنی چاہیے، یا کہ نہیں بی نیچرل، گندے رہتے ہیں ہم ہر وقت تو ہم اس کو اصل گھر دکھائیں گے گندا؟ تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات ہم ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں نا، تو یہ بی نیچرل نہیں ہے. ہر موقع کی مناسبت سے مختلف چیزیں اختیار کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقہ ہے دین کا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خاص لباس پہنتے تھے یا نہیں؟ اب اس وقت کہیں گے نہیں بی نیچرل، عید کا دن ہے تو کیا ہوا؟ نہیں. جب آپ کے پاس وفود آتے تھے، بادشاہوں کے امبیسڈرز آتے تھے، تو آپ لباس بہتر پہنتے تھے نا، خاص اہتمام کرتے تھے. تو وہی بات ہے کہ موقع کی مناسبت سے عمل کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. بس کوئی بھی چیز اسراف میں نہ ہو، اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہ ہو، یا ایسا تصنع نہ ہو کہ ساری توجہ اسی پہ چلی جائے اور اصل مقصد سے ہٹ جائے. کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگرچہ سارا اہتمام تھا، لیکن توجہ ان چیزوں پہ نہیں تھی، مقصد پہ تھی. جو سننے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہی سن رہے تھے. ہم بعض اوقات اپنی لیزینس، اپنی سستی کو چھپانے کے لیے یہ والا جملہ اس وقت بولتے ہیں، ہمارا موڈ بھی ہوتا ہے اچھا کا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بناوٹ نہیں کر رہے. بالکل، ہم بس اصلی رہتے ہیں. یعنی اپنے لیزینس کی وجہ سے نہانا نہیں، کپڑے نہیں تبدیل کرنا، یا کوئی اللہ نے اتنے چوائسز پیدا کیے ان میں سے اچھی نہ اختیار کرنا، بس یہ کہنا کہ چونکہ ہم دین میں ہیں نا تو اس لیے یہ سب جائز ہے ہمارے لیے. یعنی دین کو بھی اپنی مرضی سے ہم نے ٹویسٹ کر کے کیا سے کیا بنا لیا نا. السلام علیکم. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک طرف وہ مہمانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ طائف گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ان کو کتنا جلد وہ کر دیا. یہ ان کی سچائی کی وجہ سے تھا نا، یعنی وہ بھی ایک کنٹراسٹ تھا، اور یہ ایسی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی نہ ہوگی. بالکل. ان مع العسر یسرا. پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا.
اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ب50 صلاۃ، 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں چلتے ہیں. چنانچہ آپ واپس ہوئے. اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی. اس سے جبریل علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیے نا، ان کا کیا رول ہے کہ آپ چونکہ خود نہیں جا سکتے تھے، جبریل لے کے جا رہے تھے، یعنی اوپر تک پہنچانا. اس سے آگے جبریل خود نہیں جاتے تھے خاص مقام سے، وہاں آپ ہی گئے تھے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ کتنی دفعہ میں جاؤں، لے جاتے رہے. یعنی اتنی بڑی اللہ کی مخلوق میں سے بہت بڑی مخلوق ہے جبریل علیہ السلام، لیکن عاجزی اور خشیت اور ہمبلنس اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے لیے تواضع حیرت انگیز. یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے. انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا. کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد استحییت من ربی ولکنی ارضی واسلم. اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی. کتنا بڑا انعام ہے کہ 5 پڑھو اور 50 کا ثواب کماؤ. اب جب نماز بھاری لگنے لگے تو سوچے کہ کہاں سے آئی ہے، یہ حکم کہاں سے نافذ ہوا. باقی سارے احکامات زمین پر آئے ہیں اور 5 نمازوں کا حکم وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اس سے نماز کی اہمیت اور اس کے خاص مقام کا پتہ چلتا ہے. اور شیطان نے بھی دین کے سارے کاموں میں سے سب سے زیادہ مشکل اسی کام کو بنا دیا. لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی خوب کر لیتے ہیں، حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں، باقی بھی سب اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز اس میں خشوع و خضوع کچھ نہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے کتنی دیر لگتی، کیا مشکل ہے. اس سے مشکل کام جسمانی مشقت کے ہم سارا دن کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور تھوڑی دیر کھڑے ہونا بھاری لگتا ہے. یعنی یہی ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو بھی بلندی نصیب ہو سکتی. سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. جتنا وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو اتنا ہی دور کرتا رہتا ہے. پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. رات ہی کے اندر سفر ختم ہو گیا. جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا کہ لو اب ایک اور بات. کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی. انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. پھر کفار نے آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی. پہلی دفعہ آپ جا رہے تھے، پہلی دفعہ دیکھا، اور جب دیکھا بھی تو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ جا کے کہیں ڈسکرائب کرنا ہے، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائید تھی آپ کے لیے.
ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پہ جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ رکھ سکا تھا، مجھے یاد نہیں تھی. مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. میں اسے دیکھنے لگا. اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ میانہ تن و توش کے اور گٹھے ہوئے جسم کے آدمی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کو بھی ڈسکرائب کیا جیسے قبیلہ شنوہ کے ہوتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں. اور حضرت ابراہیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کرائی. پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک یعنی جہنم کا داروغہ ہے، اس کو سلام کیجیے. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا. آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا. اسراء کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ خود آئے اور پھر پورے اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازیں بتائیں کہ کس وقت کس نماز کو پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کتنی رکعتیں ہوگی. یہ سب کچھ جبریل علیہ السلام نے آ کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سکھایا. اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی. تو چونکہ اس میں اور بھی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی تھی، تو جس میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز تھی وہ بھی سنوائی گئی، اور اس کے علاوہ جہنم کے کچھ مشاہدات بھی آپ نے کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، کچھ لوگوں پر سے گزرا. ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے چھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، غیبت کرنے والے لوگ. دیکھیے ایک بھی کوئی نشان کٹ کچھ لگ جائے نا چہرے کے اوپر، کوئی دانا ہی نکل آئے تو لوگ چھپاتے پھرتے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے. کہاں یہ کہ وہ پورے منہ نوچ کر اپنے آپ کو بدنما کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کی عزتوں اور دوسروں کو بدنما کرنے میں مصروف تھے. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ تو یہ بھی سین آپ کو دکھایا گیا تاکہ امت کے خطیب جو ہیں وہ اس سے سبق لیں. اسی طرح کچھ فرشتوں نے بھی آپ کو کچھ باتیں کہی تھی، مختلف نشانیاں دیکھی تھی. ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے. سینگی کیا ہوتا ہے؟ کپنگ. سینگ ہوتا ہے نا، سینگ جانور کا کھوکھلا. تو پہلے زمانے میں اس سے علاج کیا جاتا تھا. کس طرح کہ وہ اس سینگ کے اندر تھوڑا سا، اگر جیسے مثلا یہ گلاس ہے نا، تو آپ یہ سمجھے کہ یہی کھوکھلا سینگ ہے. تو پہلے جیسا کہ گلاس شیشے وغیرہ کے نہیں ہوتے تھے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کو پہلے سن کیا جاتا ہے کپنگ میں. گلاس کے اندر تھوڑا سا جیسے موم بتی یا کسی چیز کا دھواں ڈالیں تو پھر اس کے بعد اس کو جسم پر لگائے تو وہ ایک دم اس کو پکڑ لیتی اور اس جگہ کو وہ سن کر دیتی. پھر اس کے بعد بلیڈ وغیرہ لے کے اس کے اوپر کٹ کٹ نشان لگائے جاتے. پھر دوبارہ اسی طرح گلاس کو تیار کر کے اس کے اوپر کیا جاتا ہے تو جسم کا جو گندا خون ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ علاج کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شربت عسل، شہد پینے میں، چمچ سے کھانے میں نہیں، پینے میں. پینے اور چمچ سے کھانے میں بھی فرق ہے.
آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کسی وقت اس کو تھوڑا سا گھونٹ کی شکل میں لیجیے اور کسی دن آپ چمچ سے لیجیے. دوسرا ہے شرطۃ محجم. شرطۃ محجم، شرطہ ہوتا شریعت ہے تو یوں کٹ لگانا ایسے، محجم ہوتا حجامہ کرنے والا، کپنگ کرنے والا. تو یہ سینگی سینگ سے، یعنی کیونکہ سینگ اوپر رکھ کے تو وہ پھر خون سک کرتے تھے، اس سے سینگی بن گیا، یعنی سینگی کہا جائے اس کو. آج کے دور میں اس کو حجامہ یا کپنگ کہتے ہیں. تو بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے، یہ فرشتوں نے بتایا تھا، یہ معلومات دی تھی، وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے. اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا، اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کرنا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے اس کو. کس نے لگوائی ہے کبھی؟ صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے ہال میں سے. میں نے ان گنت دفعہ لگوائی، اور ہر دفعہ لگوا کر بہت ہی ریلیوڈ یعنی فیل کیا، کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. اور یہ حدیث جو سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، فرشتوں کی ہر جماعت نے اس کی تلقین کی کہ آپ اس کا اہتمام ضرور کریں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس میں شفا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسراء کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا، اس نے مجھے یہی کہا کہ اپنی امت کو پچھلے لگانے کا حکم ضرور دیجیے. یعنی آپ کو خود بھی لگانے کے لیے کہا اور امت کو بھی کرنے کے لیے کہا. تو سنت سمجھ کے کم از کم ایک دفعہ کر لیجیے. اور آخری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے. مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. جتنے چاہیں لگائیں، پھر اپنے لیے شجر کاری کریں اپنے اس گھر کی جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو بہرحال کیا کچھ لائے آپ معراج سے؟ 5 نمازیں لائے، پچھنے کا حکم لائے، اور تسبیح ذکر کا تحفہ لائے. وفد نجیب کی خوب خاطر ہو رہی تھی، لیکن صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ انہیں واپس جانے کی بڑی بے چینی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہاں سے جانے کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے دل میں جوش ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فائدے حاصل کیے، اور جو گفتار سے ہمیں فیض پہنچا، اور جو برکتیں اور فائدے ہمیں ملے ہیں، ہم اس کی اطلاع جلد سے جلد جا کے اپنی قوم کو دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحائف دیے اور محبت سے رخصت کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی اور بھی باقی رہ گیا؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل بہلاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اچھا تمہارے گھر میں کون کون ہے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی باتیں کریں اور ان کا دل خوش ہو. تو پھر ان سے جاتے ہوئے پوچھا کہ کوئی اور تم لوگوں میں سے باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے جسے ہم نے اپنے مال و اسباب کے پاس چھوڑا ہوا ہے، یعنی ذرا باہر کر کے جو ہمارا سامان ہے اس کے پاس ہے، وہ حفاظت کے لیے. آپ نے فرمایا اسے بھی بھیج دینا. وہ حاضر ہوا نوجوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری قوم پہ بہت لطف اور رحمت کی ہے، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا مدعا اپنی قوم کے مدعا سے الگ ہے، یعنی میرے دل میں کوئی اور ہی خواہش ہے. کہنے لگا، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں اسلام کی محبت سے آئے اور صدقات کا مال بھی لائے، لیکن میرا مدعا ان سے مختلف ہے. آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں اپنے گھر سے صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہی دعا کی. اور 10 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تو اس قبیلے کے لوگ بھی حج میں آئے، آپ سے ملے. آپ نے پوچھا اس نوجوان کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا انسان تو کبھی دیکھنے میں ہی نہیں آیا، اس جیسا قانے تو کوئی سنا ہی نہیں گیا. اگر دنیا بھر کی دولت اس کے سامنے تقسیم ہو رہی ہو تو وہ نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا. یعنی اتنی قناعت اور اتنا غنا اس کے دل میں آ گیا. نوجوان ہے.
سوچنے کی بات ہے ہماری یوتھ مٹیریل کے شوق میں کیا کچھ کر رہی ہے، کتنا ڈفرنس ہے ہماری اور ان کی تھنکنگ میں. نوجوان ہیں، ابھی آگے زندگی پڑی ہوئی ہے. ان میں ایک قبیلہ آیا وفد ازرا. آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنی ازرا ہیں اور قصی کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی ہیں، اور ہم نے ہی قصی کو ترقی دلائی تھی اور خزاع اور بنی بکر کو مکہ سے نکالا تھا، یعنی ہم نے قصی کی مدد کی تھی اس زمانے میں، اس لیے ہم کو آپ سے قرابت بھی ہے اور نسب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا، بہت خوشی سے ان کو ویلکم کیا کہ میرے آباء و اجداد کی تم لوگوں نے مدد کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسانات کو مانتے تھے اور ان کی قدر کیا کرتے تھے. پھر آپ نے ان کو بشارت سنائی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا، ہرقل ان کے علاقے سے بھاگ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کاہنوں سے جا کے سوال نہ کیا کرو، اور جو قربانیاں دیا کرتے تھے آئندہ وہ قربانیاں نہ دو، یعنی بتوں کے نام پہ، بلکہ اب تو صرف عید الاضحیٰ کی قربانی رہ گئی ہے. یہ لوگ کچھ دن مدینہ منورہ میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام وغیرہ دے کے وہاں سے رخصت کیا. اسی طرح ایک وفد تھا مخارب کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مہمانی کرتے تھے، صبح و شام ان کے لیے کھانا لاتے تھے. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو ظہر سے لے کے عصر تک کا پورا وقت دیا. ان میں سے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری تو زبردست تھی. غور سے دیکھا اور فرمایا میں نے تم کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ نے واقعی مجھے پہلے دیکھا ہوا ہے، اور آپ نے مجھ سے بات بھی کی تھی، اور میں نے بدترین کلام سے آپ کو جواب دیا تھا اور بہت بری طرح آپ کے کلام کو رد کیا تھا. اور یہ اوکاس کے میلے کا ذکر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت دین دی تھی تو انہوں نے بہت بری طرح سے آپ کی دعوت کو چھٹلایا تھا. پھر کہنے لگا کہ شکر ہے میرے ساتھی تو اسی طرح مر گئے بغیر اسلام قبول کے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی اور ایمان نصیب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی تھی. اس نے کہا تھا میرے دعا کیجیے کہ جو کچھ مجھ سے پہلے ہوا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے دعا فرمائی تھی. اسی میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک وفد آیا تو ان میں ایک شخص آیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی باقی کچھ دینا تھا کہ اچانک مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا. میں نے کہا آپ یہیں رکے، میں وہ باقی جو آپ کو دینا ہے آ کے دیتا ہوں. ابھی آپ نبی نہیں تھے اور آپ وہیں کھڑے رہے، حتیٰ کہ 3 دن بعد میں وہاں سے گزرا تو دیکھا آپ وہیں کھڑے ہیں. میں نے کہا آپ 3 دنوں سے یہیں کھڑے ہیں؟ اب مجھے یاد آیا میں نے کہا تھا یہاں ٹھہرے میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں 3 دن سے یہیں کھڑا ہوں اور تم نے مجھ کو تکلیف دی. بس اتنی سی بات، کوئی لمبا چوڑا گلا نہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر بھی تھے. مکہ میں ہی رکانہ نامی ایک پہلوان تھا، اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ کوئی اس کو نہیں کشتی میں پچھاڑ سکتا، اور اس نے ایمان لانے کی شرط یہ رکھی تھی کہ اگر کوئی مجھے پچھاڑ دے گا تو میں ایمان بھی لے آؤں گا اور اپنی ساری بکریاں بھی اس کو دے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس کو پچھاڑا تھا، اور پھر اس کو بکریاں بھی واپس بخش دیں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو مختلف لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات کیے اور لوگ دل و جان سے ایمان لے آتے تھے. ان میں ایک وفد تھا بنی عیش، یہ بھی نجران کے علاقے کے لوگ تھے. کہنے لگے ہمارے پاس مال ہے، مویشی ہیں، ہماری گزر بسر ان پہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ ہجرت کے بغیر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، تو اب اس مال اور مویشی کا کیا فائدہ، ہم سب کچھ بیچ کے آپ کے پاس آ جاتے، یعنی ہجرت کرنے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، وہیں رہو جہاں تم آباد ہو، بس کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہ آئے گی. اور پھر آپ نے ان کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر سب مسلمان اپنے علاقوں کو چھوڑ کے یہاں جمع ہو جائیں گے، ایک تو اسلامی جو رقبہ ہے وہ لوگوں کے لیے تنگ ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی دعوت دوسری جگہوں تک پھیلے گی اگر لوگ اپنے اپنے علاقوں میں رہ کے اسلام پہ عمل کریں گے. اتنی حکمت ہے. دیکھیں آپ نے یہ نہیں ان کو مشقت میں ڈالا کہ سب کچھ بیچ دو اور اب تم لوگ آ جاؤ. جب ضرورت تھی تب ہجرت کے لیے سب کچھ کیا صحابہ نے. اب اس وقت ہجرت کی ضرورت نہیں تھی اور ان کو تسلی بھی دے دی. ان کو فکر ہوئی نا کہ ہمارے ایمان کا تو اب کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ہجرت نہ کریں. تو کہا نہیں وہی رہو، بس صرف کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اس طرح ایک وفد آیا بنی فزارہ. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بستیوں کا کیا حال ہے. کہنے لگے بستیوں میں قحط ہے، مویشی سب مر گئے ہیں، باغ خشک ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں.
آپ اللہ سے دعا کریں ہماری فریاد سنیں۔ پھر آپ نے اس قوم کے حق میں بارش کی دعا فرمائی اور کہا تھا کہ اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر اپنی رحمت پھیلا، اپنی مردہ بستیوں کو زندہ کر دے۔ یا اللہ ہم پر فریاد رس لوگوں پر بارش جو تیری رحمت ہے جلد بھیج، دیر نہ ہو، وہ بارش نفع دے، نقصان نہ دے، سیراب کرے۔ اے اللہ ہم کو اپنی رحمت سے سیراب کر، عذاب نہ دینا، غرق نہ کرنا، اور دشمنوں پہ ہم کو نصرت عطا فرما۔ یہ قوم کہتی ہے جب ہم واپس پہنچے تو ٹھیک جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اسی وقت قوم کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں بارش ہوئی، اور ایسی بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں۔ انہی میں وفد نجران آیا تھا، عیسائیوں کا وہ مشہور وفد جو 9 ہجری میں آیا تھا، اور ان کو پتہ چلا تھا کہ ایک نبی ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے، لہذا اب ان عیسائیوں نے سوچا کہ ہم بھی جائیں اور پتہ کریں اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ ان میں ان کا ایک پادری، اس کا بھائی اور ایک اور شخص، یہ 3 لوگ وہاں سے نکلے۔ ان عیسائیوں کے 72 یا 73 گاؤں تھے، تقریباً 72 یا 73 گاؤں تھے۔ ان سب نے عیسائیت کی، اور علاقہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اس علاقے میں کوئی چلتا تو صبح سے رات ہو جاتی۔ یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے روانگی سے پہلے سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، گرجے کی گھنٹیاں بجا کے۔ جب سب عیسائی آئے تھے تب باہم مشورہ ہوا تھا کہ ہاں کچھ لوگ جائیں اور خبر نکال کے آئیں۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے، اور اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا کہ ہو جا، یعنی انسان بن جا، تو وہ بن گئے۔ اور اس طرح ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی رہی، پھر یہ نہیں مان کے دیتے تھے، تو وہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے کہ انہیں کہو کہ اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلائیں گے، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، اور ہم بھی اور تم بھی جمع ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت سن کے عیسائی ڈر گئے، کہنے لگے اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس کی بدوا سے تو ہم برباد ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ صلح پہ بات کریں اور چلے جائیں۔ خیر کچھ جزیہ کے اوپر بات کر کے اور یہ روانہ ہوئے، تو واپسی پہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کے ایک امان نامہ عطا کیا تھا، معاہدہ تھا۔ نجران والوں کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت حاصل ہوگی اور فوج ادھر نہیں آئے گی، ایک چھوٹی سی ایک تحریر تھی۔ راستے میں لوگ اپنی سواریوں پہ پڑھتے جا رہے تھے کہ اتنے میں بشپ کا جو بھائی تھا وہ دیکھتے دیکھتے گر پڑا اپنی سواری پر سے، اس پہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک برا کلمہ کہا اور کہنے کا اس کی وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچی، نہیں میں ان کی تحریر پڑھ رہا تھا تب گر گیا۔ اس پہ اس نے کہا کہ بخدا وہ تو نبی ہے، یہ اسقف کہہ رہا ان کا بڑا پادری پہچان گیا تھا۔ وہ کہنے لگا ان کا بھائی کہ میں تو اب اپنے پالان کو تب اتاروں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا، یعنی نان سٹاپ اب واپسی کا سفر اختیار کروں گا، اتروں گا ہی نہیں جب تک کہ آپ کے پاس نہیں پہنچ جاتا، یعنی وہ نبی ہیں، تم نے تصدیق کر دی۔ اب جب وہ واپس پلٹا تو وہ بڑا چیخا چلایا کہ واپس آ جاؤ، اس نے کہا اب نہیں آؤں گا، سچی بات تمہارے منہ سے نکل گئی، اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پھر وہیں رہ گیا۔ یہ لوگ جب واپس پلٹے تو باقی لوگوں کو انہوں نے تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں بتائیں تو ایک راہب جو عرصے سے اس گرجے کے اوپر کے ایک حصے میں رہا کرتا تھا اوپر سے چیخنے لگا مجھے اتارو، مجھے اتارو، اور میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ سیدھا پہنچا، اسلام قبول کر کے وہیں رہنے لگا۔ جو حق پرست تھے، حق پہنچتا تھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پھر آخرکار نجران کا ایک وفد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو روانہ کر دیجئے، ہم جسے جزیہ بھی ادا کیا کریں اور وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل تمہارے ہمراہ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا کہ وہ امین ہے، امین ہے، امین ہے، 3 مرتبہ فرمایا تھا، حق امین، حق امین، حق امین۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتانا تھا، بھیجنا تھا، ہم سب میں بے چینی تھی اور میرا دل کرتا تھا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے لیں. جو ہی نماز ختم ہوئی میں نے اپنی گردن اونچی اونچی کرنی شروع کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پہ پڑے اور میں اس لقب کا مستحق ہو جاؤں. لیکن آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. اس طرح ان کا لقب امین الامت پڑ گیا تھا اور پھر ان کو نجران بھیجا گیا اور پھر ان کی صحبت سے اس علاقے میں اسلام پھیلا تھا. یہ تو کچھ حال تھا جو مختلف وفود کے ساتھ پیش آیا. اس کے علاوہ کچھ بڑے امیر اور بڑے بااثر لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور انہی میں سے قسطنطنیہ میں ایک گورنر تھے، ان کا نام فردہ بن عمر تھا. فلسطین سے جو متصلہ علاقہ تھا اس میں ان کی حکومت تھی اور ظاہری بات ہے رومیوں کا یہ علاقہ تھا اور یہ خود عیسائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نامہ مبارک بھیجا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید رنگ کا انتہائی قیمتی خچر تحفے کے طور پہ بھیجا. بادشاہ قسطنطنیہ کو جب اس کے ایمان لانے کا علم ہوا تو بادشاہ نے بہت دھمکایا، اس کو بڑی دھمکی دی کہ تمہیں ہٹا دیں گے، معزول کر دیں گے، اسلام چھوڑ دو. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. آخرکار بادشاہ نے ان کو قید کر لیا. پھر بھی وہ نہ مانے تو ان کی پھانسی کا فیصلہ سنا دیا. انہوں نے پھانسی قبول کر لی، اسلام سے نہیں ہٹے اور آخر وقت تک کہتے تھے میں نے اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اسلام بھی لے آیا اور اللہ کی خاطر یہ موت قبول ہے. نہ دولت کی پرواہ کی، نہ اپنے سٹیٹس کی پرواہ کی، نہ ہی کسی پریشر کو قبول کیا، ثابت قدمی سے جمے رہے. یہ کچھ وفود اور کچھ لوگوں کے حالات تھے جن کے بارے میں پڑھ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی پریشر اور کوئی مخالفت ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے. یہ تھا عام الوفود، مختلف جو ڈیلیگیشنز آپ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ جو مختلف معاملات ہوئے. اب واقعہ معراج اور اسراء کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے اور آپ کی قدر دل میں آتی ہے، وہاں یہ واقعہ اتنا اہم ہے. یہ وہ واقعہ ہے معراج کا جو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت براق پہ سوار کر کے جبریل علیہ السلام مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور یہ ایک سائن تھا کہ آپ کی شریعت ہی اب فائنل شریعت ہے اور یہی مکمل دین ہے. اس کے بعد براق پہ آپ کو آسمان دنیا تک لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں. اور براق کا لفظ بہت اہم ہے. براق کا روٹ ورڈ برق ہے اور برق آپ جانتے ہیں بجلی کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید سپیڈ آف لائٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا ہوگا. اور اگر آپ کو اس دنیا کے ٹائمنگز اور اس سسٹم سے نکلنا ہو تو لائٹ کی سپیڈ پہ اگر نکلا جائے تو پھر یہاں کا فریکشن آف اے سیکنڈ اور دوسری دنیا کے شاید ہزاروں سال گزر جاتے ہوں گے. یعنی لائٹ کی سپیڈ پہ 1,24,000 مائلز پر سیکنڈ انسان جاتا ہے، تو یہاں کا تو ایک سیکنڈ ہے اور ڈسٹنس طے ہو گیا 1,24,000 مائلز. اور ایک دوسرے سسٹم میں انسان ٹائم میں چلا جاتا ہے جس کا ٹائم یہاں کے ٹائم سے بہت ڈفرینٹ ہے اور اس کے بارے میں کئی آیات اور احادیث سے بھی ہمیں علم ہوتا ہے. اس سے بظاہر دنیا کا تو بہت تھوڑا وقت گزرا تھا، لیکن وہاں آپ نے ایک پوری کائنات کا مشاہدہ کیا. آسمان دنیا پہ آپ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں اور بائیں جانب کچھ روحیں دکھائیں
دائیں جانب کی روحیں نیک بخت تھیں اور بائیں جانب کی بدبخت. یعنی اولاد آدم دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتایا گیا کہ انہی کی اولاد میں سے کچھ لوگ تو خوش نصیب ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ بد نصیب ہیں جو بائیں ہاتھ پہ ہے. پھر آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. دونوں سے ملاقات ہوئی، سلام اور سلام کا جواب ملا، اور آپ کو مبارکباد دی. انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. تیسرے آسمان پہ آپ پہنچے، وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی بڑے حسین تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ زلیخا کو برا بھلا کہنے والیاں اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو انگلیوں کی بجائے اپنے دل کو کاٹ دیتی. یعنی ان کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تو یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کے تھا. تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. سلام کیا، جواب ملا، انہوں نے مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اقرار نبوت کیا. چھٹے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے مرحبا کہا، اقرار نبوت کیا. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا، اور وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. بیت المعمور ایک گھر ہے جو ساتویں آسمان پہ ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے دوبارہ اس کے طواف کی نوبت نہیں آتی. یعنی اتنے فرشتوں کی فورس ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عرش چرچراتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ ایک بالشت بھر جگہ بھی وہاں ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی تو کوئی ضرورت نہیں، اتنی بڑی مخلوق اس کی عبادت کر رہی ہے. کوئی مسلسل فرشتے رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجود کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نظارے دکھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، ایک آخری حد ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے، سلام ہوا، پوچھا گیا کیا لائے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. جواب ملا السلام علیک ایھا النبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اپنے نیک لوگوں کو یاد رکھا. انہوں نے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نیک بندوں پر بھی سلامتی اپنے ساتھ ساتھ. نیک بندوں کو اپنی انسانیت کے معراج کے موقع پہ یاد رکھا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ڈرنکس پیش کی گئی تھیں معراج کے موقع پہ، شراب اور دودھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا تھا. مختلف واقعات ہیں معراج کی، اور یہ ایک طویل ایک سفر تھا. بہرحال جس کا ایک خلاصہ آپ کو دے رہے ہوں. اور یہاں پہ آپ کو تحفہ ملا تھا 5 نمازوں کا. شروع میں 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے واپس پلٹے تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ آپ نے فرمایا تھا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا تھا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور پھر آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا. 10 نمازیں کم ہوئیں، پھر پلٹے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تخفیف کرائیے، آپ کی امت اتنا نہیں کر سکے گی.
پھر مزید 10 نمازیں کم ہوئیں، پھر آپ لوٹے، پھر مزید کم کرائی گئی، حتیٰ کہ رہتے رہتے 5 ہو گئی. البتہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کا اجر و ثواب 50 کے ہی برابر ہے. اس کے بعد آپ کو جنت و جہنم بھی دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا. ایک مرتبہ زمین پہ دیکھا تھا اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، ان کی سزائیں ایسی شدید تھیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے. آپ نے مالک کو دیکھا جو جہنم کا داروغہ تھا. وہ ہنستا ہی نہیں تھا اور نہ اس کے چہرے پہ خوشی اور بشاشت تھی. کس طرح ہنس سکتا ہے وہ جو ہر وقت ایک عذاب دیکھ رہا ہے. آپ نے ان کو دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کے دوسرے آنتوں کے ذریعے سے باہر نکل رہے تھے. آپ نے سود خوروں کو دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پہ پیش کرنے کے لیے لایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. آپ نے زنا کرنے والوں کو دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور اچھا گوشت ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے پہلو میں پڑا ہوا سڑا ہوا اور چھچڑے جیسا جو گوشت تھا وہ کھاتے تھے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے حق حلال کی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بجائے بدکاری کو پسند کیا تھا. آپ نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد کو داخل کرتی ہیں، یعنی حاملہ تو کسی اور سے ہوئی ہوتی ہیں، شوہر کی لا علمی سے اسے کہتی ہیں بچہ تمہارا ہے. ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھے ہوئے تھے اور انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت دیکھی تو آپ خوش ہو گئے اور کہا کہ کون ہے جو یہاں نہیں آنا چاہے گا. لیکن جب آپ کو جنت کا راستہ دکھایا گیا تو آپ غمگین ہو گئے. اتنا مشکل راستہ، بہت ہمت والے اور کم ہی لوگ ہیں جو اس میں سے چل کے اس جنت تک پہنچیں گے. جہنم کا راستہ انتہائی خوشنما اور انجام انتہائی اذیت ناک. یہ غمگین کر دینے والی باتیں ہیں دونوں، کہ وہ جگہ جس کا انجام خوبصورت ہے جنت ہے، راستہ بہت مشکل ہے. بہت کم ہی اتنے ہمت والے ہوں گے جو تمام مشکلات کے باوجود وہاں پہنچیں گے. اور جہنم کا راستہ انتہائی آسان، دل فریب اور خوشنما، اور بہت سے نادان لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. آپ نے اس سفر کے دوران جب واپس آئے دنیا میں تو راستے میں اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا. ان کا ایک پانی کا برتن بھی تھا. قافلے والے سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا اور دوبارہ اس کو ڈھک دیا. اور جب وہ آئے تھے آپ نے ان کو بتایا تھا ان کے پانی کے بارے میں بھی، اور ان کا ایک اونٹ کے بارے میں بتایا جو ان سے بھاگ گیا تھا. اور یہ بات آپ کی معراج کی تصدیق کرتی تھی. یہ قافلہ بہت دور تھا مکہ سے جس کو آپ نے دیکھا اور ان کے تمام حالات ان کو بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں اس رات دیکھی، لیکن ان تمام نشانیوں کے باوجود قوم نے آپ کو چھٹلا دیا تھا. ایک عظیم نبی کو جنہوں نے پوری کائنات کی سیر کی، اللہ رب العزت سے ملاقات کی، سوال و جواب ہوئے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام تو صرف طور سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. اگرچہ کسی کا درجہ کسی سے بڑھانا مقصود نہیں، لیکن صرف اس بلندی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یہ واقعہ معراج ہے جو راتوں رات یہ سفر آپ نے کیا اور فریکشن آف سیکنڈز میں یہ سفر طے ہو گیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے الہدا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں.